آپا ایثار کے بارے میں ذرا بتائیے ناظرین کرام کو، اس کی ایک ڈیفینیشن کیا ہوگی اور اس پہ عمل کس طریقے سے کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جب ہم ایثار کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ ساتھ سخاوت کی بھی بات کرتے ہیں۔ سخاوت جس میں انسان اپنا حق چھوڑ کر دوسرے کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کیا کرتا ہے، اسے سخاوت کہا کرتے ہیں۔ لیکن ایثار وہ چیز ہے کہ جس میں انسان اپنی ضروریات کو مار کر، اپنی ضروریات کو، یعنی جب انسان کے پاس ہوتا ہے لیکن اس میں سے وہ بہت نکالتا ہے تو اسے سخاوت کہا کرتے ہیں۔ لیکن ایثار وہ کہ اپنی ضروریات سامنے موجود ہیں لیکن اس کے باوجود وہ دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اسے ایثار کہا کرتے ہیں۔ اور جب ہم ایثار کی بات کرتے ہیں تو ام المومنین ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ کی بات آتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ عالم اسلام پر نچھاور کر دیا، قربان کر دیا، اور دین اسلام کو آج مذہب اسلام ہمارے پاس جس شان و شوکت کے ساتھ موجود ہے اس میں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی دولت بہت زیادہ کام کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں کربلا والوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گی، اس لیے کہ ایثار کی منزل پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ کربلا کے مقام پر امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، انہوں نے اپنی تمام تر جتنی بھی امام حسین علیہ السلام اپنے لیے وہ کیا نہیں کر سکتے تھے، یعنی ان کے لیے پانی بھی آ سکتا تھا، وہ پانی بھی منگوا سکتے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دین اسلام کی بقا کی خاطر ایثار کیا، اور دین اسلام کی خاطر انہوں نے وہ صبر کیا کہ آج تک اسلام کی تاریخ میں امام علی مقام کا کربلا والوں کا نام موجود ہے۔ بے شک بے شک۔ مفتی صاحب ایثار کے معاملات ذرا بیان کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ۔ ایک بات سب سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ یہ جو مجھ سے کافی لوگوں نے پوچھا ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ شاہ صاحب یہ جو آپ شعر پڑھتے ہیں عربی، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، تو یہ آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ ہمارا ایک خاندانی وظیفہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ لی خمسۃ، میرے لیے 5 نام ایسے ہیں جن کے ذریعے سے میں بڑی بڑی مشکلات کو آسان کرتا ہوں، سبحان اللہ، اور بڑے بڑے پہاڑوں کو، مشکلات کی پہاڑوں کو میں کاٹتا ہوں۔ ان 5 ناموں میں سے پہلا نام سیدنا محمد الرسول اللہ کا ہے، دوسرا نام مرتضیٰ، مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہے، اور دوسرے 2 نام جو ہیں حسنین کریمین کے، اور آخری نام سیدہ خاتون جنت کا ہے۔ ٹھیک، ان 5 ہستیوں کو اگر جمع کیا جائے تو کائنات کا سارا ایثار ان 5 ہستیوں میں جمع ہو جاتا ہے، منحصر ہے، بالکل۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اس وقت کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا کردار، اعلان نبوت سے پہلے کا کردار، پھر اعلان نبوت کے بعد کا آپ علیہ السلام کا کردار، پھر شاب ابی طالب کے اندر جو نبی پاک علیہ السلام نے 2 سال گزارے، وہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، اور اس قدر سوشل بائیکاٹ کیا گیا کہ 1 روپے والی چیز 21 روپے میں فروخت کی گئی مسلمانوں کو، 20 روپے اوپر لگا کر اس کو فروخت کیا گیا۔ لیکن آپ علیہ السلام نے اس وقت بھی ایثار کے جذبے کو نہیں چھوڑا۔ سیدہ خاتون جنت کی والدہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کی ذات مقدسہ پر آپا نے ایک بات کی، تو آپ کی ذات گرامی تو یوں سمجھیے کہ ایثار کا پیکر ہے۔ آپ دیکھیے نا، عرب کی سب سے بڑی تاجر خاتون ہے، بے شک، اس سے بڑی عرب میں تاجر خاتون کوئی نہیں ہے، اور سارے کا سارا مال جو ہے وہ بوریوں میں اکٹھا کر کے لا کے نبی پاک علیہ السلام کے قدموں پر نچھاور کر دیا، اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کے مالک ہیں، آپ چاہیں تو اس کو خود استعمال فرمائیں، آپ چاہیں تو اس کو مسلمانوں پر خرچ کریں، آپ اس کو جیسے چاہیں خرچ کر دیجئے۔ اسی کو ایثار کہا جاتا ہے کہ اپنی ذات پر نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات کو ترجیح دی، یہی ایثار کہلاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم پر نازل ہونے والی جو قرآن مجید الفرقان الحمید کتاب ہے، اس میں سورہ حشر کی آیت نمبر 9 کو اگر پڑھا جائے تو آیت نمبر 9 میں اللہ جل مجد الکریم یہی ارشاد فرماتا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دیتا ہے، اپنی ضرورت پر دوسرے کو ترجیح دیتا ہے، اگرچہ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ اس کو اس کی ضرورت ہو۔ اور آپ جانتی ہیں کہ یہ آیت کریمہ
صحابہ کرام کے اس عمل کو کرنے کے بعد نازل کی گئی ہے. اس آیت کریمہ کو صحابہ کرام کے اس عمل کے کرنے کے بعد نازل کیا گیا. اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی ضرورت کو دنیا میں رہتے ہوئے پورا کرے اللہ جل مجد الکریم کل بروز قیامت اس کی ضرورتوں کو پورا کرے گا. تو ایثار کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کیجئے. آپ کا دسترخوان طرح طرح کی انواع و اقسام کے کھانوں سے رچا بسا ہوا ہے, شربتیں طرح طرح کی لگی ہوئی ہیں, اور آپ کا پڑوسی بھوکا بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایک کھجور کھانے کو بھی ترس رہا ہے اور وہ نمک سے روزہ افطار کر رہا ہے, تو کیا کل بروز قیامت آپ سے پوچھا نہیں جائے گا؟ اور یہ ایثار ہی ہے جو عدل بھی سکھاتا ہے, یہ ایثار ہی ہے جو امانت بھی سکھاتا ہے, یہ ایثار ہی ہے جو راست گوئی بھی سکھاتا ہے, یہ ایثار ہی ہے جو پڑوسیوں کے حقوق بھی سکھاتا ہے, اور یہ ایثار ہی ہے جو روزہ رکھ کر دوسرے کے روزے کا احساس کرنا بھی سکھاتا ہے. بالکل. تو ہمارے علماء نے اور مفسرین نے اس بات کو لکھا کہ اگر کسی میں ایثار کا جذبہ بیدار ہو جائے تو وہ سمجھ جائے کہ سارے کا سارا دین سمٹ کر اس کے اندر آ چکا ہے. اب وہ انسانیت کا بھلا کرنے لگ جائے گا, اب وہ مخلوق کے حقوق ادا کرنے لگ جائے گا, اب وہ سمجھ جائے گا کہ اگر میرے دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے ہیں جی تو میرے پڑوسی کے دسترخوان پر بھی ہونے چاہیے. بالکل. تو ہمیں چاہیے کہ اس ایثار کے درس کو قائم رکھیں. پاک پروردگار امت مسلمہ کے حال زار پر رحم فرمائے, اور جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, آپ کے صحابہ نے, آپ کے اہل بیت اطہار نے جو ایثار کے دروس قائم کیے ہیں انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین الہی آمین. اور جو کچھ ہم آپ سے سیکھتے اور سمجھتے ہیں ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. کل ہمارے پاس پیزا میکس کے واؤچرز موجود تھے جس میں ہمیں فری پیزاز ملے تھے, اور سوت آپا کل آپ مس آؤٹ ہو گئی تھیں, تو آج یہ پیزا میکس نے دوبارہ بھیجے ہیں, اور یہ پیزا جب آپ منگوائیں گی تو آپ یہ مجھے بھیج دیجیے گا. نہیں ایسی بات نہیں ہے, ایک واؤچر میرے پاس اپنے لیے بھی ہے کیونکہ کل مجھے بھی نہیں ملا تھا. پھر آتی ہے باری سعید اون رضا عبدی کی, جو کہ ہمارے ایسوسیٹ پروڈیوسر ہیں, میری بہت مدد کرتے ہیں, میرا بہت خیال رکھتے ہیں, بہت اچھے بچے ہیں. تو آن یہ واؤچر میرا ہوا. اس کے بعد سمرین, شیف سمرین, آپ ہمیں ہمیشہ کھلاتی ہیں, آج ہم آپ کو کھلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, پیزا میکس کھلا رہا ہے آپ کو, تو میں ادھر رکھ رہی ہوں, ہم کلیکٹ کر سکتے ہیں بعد میں اس کو یہاں سے. ٹھیک ہے. اچھا جی, بات ہو رہی تھی ایثار کی. مفتی صاحب, آج جو ہے اسلام کی ہر چیز پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں مشکل تو آتی ہے کیونکہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں, اور یہ دور آنا تھا. آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بتا چکے ہیں ہمیں. ایثار پہ بھی عمل کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ سب سے پہلے تو ہمارے پاس ایمان کا وہ جذبہ نہیں ہے, پھر اس کے بعد اگر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں تو دوسروں کی طرف سے ایسا سمجھ لیا جاتا ہے کہ شاید ہم یہ چیزیں ڈیزرو ہی نہیں کرتے جو ہم اپنے بارے میں نہیں سوچتے, ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں, کیونکہ ہمارے اندر ایک ایثار کا جذبہ ہوتا ہے.